لعنت جو نہ دے اس پہ 2 مرتبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصینا ما اولاد ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا عنات موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق وبقدرتہ ونشر الریاح وبرحمتہ وصفور میدان عدہ، اول دین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ التوحید وکمال التوحید والاخلاص لہ، لم یصفت عن کل شہادت صفت انہ غیر الموصوف، انہ غیر الموصوف، انہ غیر الصفت، فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ، فمن کرنہ فقد ثناہ، فمن ثناہ فقد جزاہ، فمن جزاہ فقد جہلہ، فمن اشار الیہ، فمن اشار الیہ فقد عادہ، فمن عادہ۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت، قائد المغفرۃ، قائد خیر والبرکۃ، ومنتزل بعد من الحلقۃ، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، بلند تر صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کا اس فرش عذاب پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما، قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما، محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما، ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اجازت ہے بات شروع کی جائے گی۔ عشرہ محرم کی آج تیسری مجلس ہے اور عنوان جو رکھا گیا ہے وہ ہے وارثان قرآن۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، جو کہ موضوع کے حساب سے عنوان کو چنا گیا۔ اللہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے وارث چنا کتاب کو ان کو جن کو ہم نے وارث کیا ہوا، ہم نے وارث چنا ان کو کتاب کا جن کو ہم نے مصطفیٰ کیا ہوا تھا۔ اب خدا نے اپنے مصطفیٰوں کی صفات کو بیان کرنا شروع کیا، اور کل جہاں گفتگو ختم ہوئی کہ شیطان نے ابلیس نے دو دلیلیں پیش کی سجدہ نہ کرنے کی۔ پہلی دلیل یہ دی کہ میں ہوں مٹی سے بنا، یہ ہے آگ سے بنا۔ دوسری دلیل اس نے یہ دی کہ سب نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ سب سے مراد اس کی یہ تھی کہ عالین نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ جب آدم کو خلافت ملی تو آدم کو خلافت ملی تھی علم کی وجہ سے۔ پچھلے سال جو اشرا پڑھا تھا کہ حسین وارث انبیاء ہے، اس میں بھی یہ بات کی تھی میں نے کہ حسین جو ہے وہ آدم کے بھی وارث ہیں، اور آدم کو جو خلافت ملی تھی وہ اس وجہ سے ملی تھی کہ آدم کو فرشتوں کے برتری حاصل تھی علم میں۔ جو آدم کے پاس علم تھا وہ فرشتوں سے زیادہ تھا۔ جب اللہ نے سوال کیا کہ آدم یہ نام کن کے ہیں، تو آدم نے وہ نام پڑھ کے بتائے، اور فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو انہیں پڑھایا ہے۔ اللہ نے آگے بات پڑھائی۔ اللہ بھی جان بوجھ کے شاید ابلیس سے مکالمہ بڑھا رہا ہے تاکہ پتہ تو چلے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ نے کہا بتا تجھے کس نے منع کیا تھا؟
اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے، جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ اللہ قرآن میں جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ میں جسم و جسمانیت سے مبرہ ہوں، نہ میرے ہاتھ ہیں نہ میرے پاؤں ہیں نہ میرا جسم ہے، لیکن اسی قرآن میں دوسری جگہ پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم کو بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ اب یہاں دو باتیں ماننی پڑیں گی، یا تو ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ یا اللہ والے ہاتھ دکھاؤ۔ بھائی کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اچھا ہے۔ یا ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ یا اللہ والے ہاتھ دکھاؤ۔ اگر اللہ کے ہاتھ ہے تو ہاتھ ہوں گے تو بازو بھی ہوگا، بازو ہوں گے تو جسم بھی ہوگا، جسم ہوگا، جو جسم رکھے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو جسم رکھے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ پوری دنیا کی توحید مشکوک ہو گئی۔ اگر علی کوفے کے منبر پر اس سوال کا جواب نہ دیتے، ایک بندہ مجمع میں سے کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی وہ کون سے دو ہاتھ ہیں جن سے اللہ نے آدم کی تخلیق کی؟ علی نے ابا کو کھولا، اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے ہوا میں، آواز انظر بید، یہ ہیں وہ دو ہاتھ جن سے اللہ نے آدم کو خلق کیا ہے۔ کیا بات ہے۔ اگر علی وہ دو ہاتھ نہ دکھاتے تو پوری دنیا کی توحید مشکوک ہو جاتی۔ ہم مانگتے اس سے ہیں، عطا وہ علی کے ہاتھوں سے کرتا ہے۔ ہم علی اللہ کے قائل نہیں، ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں۔ ابھی محرم سے 2 دن پہلے جو میں نے مجلس پڑھی قرب الہی والی، اس میں بھی یہی کہا کہ اللہ بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد دعا مانگتا ہے، میرے اللہ یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے۔ دعا کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے۔ عطا کون کر رہا ہے؟ علی۔ اور صرف علی عطا نہیں کرتے بلکہ آل محمد بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ سارا گھرانہ عطا کرنے والا ہے۔ بے شک۔ چلو گھرانے کو تو چھوڑو، اس گھرانے کے نوکر بھی عطا کرتے ہیں۔ فضہ کے ہاتھ سے روٹیاں فرشتہ لے کے گیا تھا، فرشتے کو روٹیاں فضہ نے دی تھی۔ اب مولا نے ہاتھ دکھائے، کہا یہ ہیں وہ دو ہاتھ۔ اللہ نے کہا بتا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آواز قدرت ہے نکل جا یہاں سے، تو آج سے لعنتی بن گیا، یہاں سے نکل، میرے دربار کے دروازے پہ لعنت تیرا انتظار کر رہی ہے، تو جائے گا لعنت تیرے ساتھ چلے گی، تو جہاں جہاں جائے گا لعنت تیرے ساتھ جائے گی۔ اور کب تک؟ آواز قدرت آئی الی یوم الدین، قیامت کے دن تک لعنت تیرے ساتھ ساتھ چلے گی، یہ لعنت تیرے ساتھ ساتھ رہے گی۔ میں نے کہا میرے مالک ذرا رک جا، تو بڑا غفار الذنوب ہے، تو کہتا ہے کہ غلطی کرو، اگر غلطی کر لو تو مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کر دیتا ہوں، غلطی کر کے معافی مانگو تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، آخری سانس تک معافی مانگو میں معاف کر دیتا ہوں۔ میرے مالک اس کی عبادتیں دیکھ، اس کے سجدے دیکھ، اس کا قیام، اس کا قعود، اس کے سجدے، اس کی عبادتیں دیکھ، کتنی عبادتیں ہیں۔ کتاب کا نام ہے حیات القلوب، علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ 650 سال جس نے عبادت کی ہے، اور اس کا ایک سجدہ 50,000 سال کا ہوتا تھا، اس کا ایک سجدہ 50,000 سال کا ہوتا تھا۔ اتنا عابد، اتنا عبادت گزار، اس کی عبادتیں دیکھ، تو اسے ایک چھوٹی سی غلطی پہ ایک لمحے میں کہہ رہا ہے کہ نکل جا میری بارگاہ سے۔ آواز آئی کہ میں اس کی عبادتوں کو نہیں کھولوں گا۔ میں نے کہا میرے اللہ کیوں؟ آواز آئی اس لیے کہ منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے۔ میں اس کو لعنتی بنا کے دنیا والوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں اپنے دشمن کو معاف کر سکتا ہوں لیکن اپنی حجت کو منکر کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ میں اپنی حجت کے منکر کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا نکل، چلا شیطان، دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ آواز ہے کیوں نہیں گیا؟ اس نے کہا قیمت تو دے،
بھلے جھوٹے کیے لیکن سجدے تو کیے نا, عبادت تو کی نا, بھلے جھوٹے تھی لیکن کی تو, قیمت تو دے اس کی. واضح کیا قیمت چاہیے؟ اس نے کہا 2 چیزیں چاہیے مجھے. اور ادھر ہی کسی نے مولا امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بردگن نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بندہ مولا باقر کی بارگاہ میں پیش ہوا. اس نے کہا مولا ابلیس نے جو اتنی عبادتیں کی ہیں, اگر قیامت والے دن اس نے اللہ کو کہہ دیا کہ تو عادل ہے, مجھے میری عبادتوں کا صلہ دے, تو کیا اللہ اس کو نہیں دے گا؟ آواز آئی کہ ابلیس نے عبادت اللہ کو معبود سمجھ کر نہیں کی تھی, ابلیس نے عبادت خلافت کے لالچ میں کی تھی. ابلیس نے عبادت خلافت کے لالچ میں کی تھی, کیونکہ اس کو پتا چل گیا تھا کہ کوئی خلیفہ بننے والا ہے. اس نے سوچا کہ سجدے ہی اتنے کرو کہ الیکشن ہی ون سائیڈڈ ہو جائے, تاکہ کوئی امیدوار ہی نہ ہو خلافت کا. اللہ چنے, صرف مجھے چنے. اللہ نے کہا کیوں نہیں گیا؟ اس نے کہا 2 قیمتیں چاہیے. اللہ نے کہا کیا؟ اس نے کہا 1 طاقت دے, 1 مہلت دے. اللہ نے کہا طاقت کا کیا کرے گا؟ آواز ہے اتنی طاقت دے کہ ہر جگہ پہنچوں, اور جہاں بھی پہنچوں کوئی پہچانے بھی نہ اور کوئی دیکھے بھی نہ, اور جب دل چاہے جس بھیس میں چاہے اس بھیس میں پہنچوں. اب مولوی مدرسے کا ہو یا مسجد کا, اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ ابلیس کو اللہ نے طاقت دی, کہے گا جی دی. ابلیس ہر جگہ ہے, جی ہے. ابلیس ہر جگہ بندوں کو بھڑکاتا ہے, جی بھڑکاتا ہے. ادھر بھی, جی ہاں. انڈیا میں بھی, جی ہاں وہی بھڑکاتا ہے. مطلب پوری دنیا میں ابلیس بھڑکاتا ہے. اب اسی مولوی کے سامنے بیٹھ کے کہو ہمارے مولا ہماری ہر جگہ مدد کرتے ہیں, علی پاکستان میں بھی مدد کرتے ہیں, علی ایران والوں کی بھی مدد کرتے ہیں, علی شام والوں کی بھی مدد کرتے ہیں. وہی مولوی کہے گا کتنے جاہل ہو شیعہ تم شیعہ کتنے جاہل ہو, ایک علی ہر جگہ پہ کیسے مدد کر سکتا ہے؟ اور لعنت ہو تجھ پر, شیطان کی طاقت کو تو مان رہا ہے, اللہ کی حجت کی طاقت کو تو مان نہیں رہا. نعرہ حیدری. اللہ کے دشمن کی طاقت کا تجھ پہ تیرا عقیدہ ہے, تیرا عقیدہ ہے کہ اللہ کے دشمن کے پاس طاقت ہے. کیا اللہ اپنے دشمن کو طاقت دے, وہ اپنی حجت کو طاقت نہیں دے گا؟ شیطان نے کہا مجھے اس طرح بنا کہ میں ہر جگہ غائب ہو کے پہنچوں. اب اسی مولوی کے پاس جاؤ, کہو جی شیطان ہے نظر آتا ہے, نہیں آتا. اگلے دن اسی کے پاس جا کے کہو کہ ہمارا امام ہے, جی کہاں ہے؟ نظر نہیں آتا. اس نے کہا امام کیوں نہیں نظر آتا؟ کتنا جاہل ہے یہ مولوی, شیطان کے غائب ہونے پہ اس کو یقین ہے, ہمارے امام کے ہونے پہ اس کو یقین نہیں ہے. کیا بات ہے؟ ہمارے امام کے ہونے پہ یقین نہیں ہے. جب کوئی غائب رہ کے لوگوں کو بھٹکا سکتا ہے تو کوئی غائب رہ کے ہدایت بھی تو کر سکتا ہے. بے شک بے شک. مل کے سارے بلند آواز سے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
आवाज़ बुलंद नारे सलवात। आखिरी जुमला सुनना तवज्जो के साथ। शैतान के पास इतनी ताकत है कि वो गायब होके लोगों को भड़का सकता है। अब ये अपनी अपनी किस्मत है लोगों की, किसी का शैतान जिंदा है, किसी का इमाम जिंदा है, क्या बात है। हाँ किसी का शैतान जिंदा है, किसी का इमाम जिंदा है। और ये घराना किसी की समझ में नहीं आया। समझ में आया होता तो हुसैन से बैत का सवाल ना होता। बेशक बेशक। सवाल बैत हुआ, फहरिस्त तैयार हुई, आखिरी रुखसत का वक्त आया, घर से जाने का वक्त आया। हुसैन की एक बीमार बेटी थी घर में। शहजादी एक झूले के करीब आई। झूले में 18 दिनों का बच्चा लेटा हुआ था। उस शहजादे को बीबी ने गोद में उठाया। गोद में उठाने के बाद कहा कि अली असगर सब जा रहे हैं, अली असगर बाबा भी जा रहे हैं, भैया अली अकबर भी जा रहे हैं, चचा अब्बास भी जा रहे हैं। अली असगर बस इस घर में या तो तुम रह जाओगे या सिर्फ मैं रह जाऊंगी। अली असगर मैं तुम्हें बहन बन के नहीं बल्कि माँ बन के पालूंगी। इधर ये दोनों बहन भाई एक दूसरे से गले लिपटे हुए थे कि इधर हुसैन का हुक्म आया कि अली असगर को सुगरा से जुदा किया जाए। अली असगर को सुगरा से जुदा किया जाए। शहजादा अली अकबर आगे बढ़े, आवाज़ दी अली असगर बाबा बुला रहे हैं। शहजादे ने गोद ना छोड़ी। अज़ादारो जनाबे ज़ैनब आगे बढ़ी, आवाज़ आई अली असगर बाबा बुला रहे हैं। शहजादे ने गोद ना छोड़ी। आखिर में हुसैन आगे बढ़े। हुसैन आगे बढ़े, मौला को करीब आते देख के शहजादी बैठी, ज़मीन पर बैठ के कहती है बाबा इमाम बन के हुक्म ना देना, बाबा इमाम बन के हुक्म ना देना। आवाज़ दी अली असगर आ जाओ, जाने का वक्त हो गया है। शहजादे ने गोद ना छोड़ी। जब 3 मरतबा हुसैन ने आवाज़ दी, शहजादे ने गोद ना छोड़ी, करीब बढ़े। शहजादे के कान में एक जुमला कहा। जुमले का सुनना था कि अली असगर ने फौरन गोद को छोड़ा। हुसैन ने अली असगर को गोद में उठाया, चले। शहजादी ने कहा बाबा जरा रुकिएगा, इतना तो बताते जाएं कि आपने अली असगर के कान में कहा क्या है। हुसैन कहते हैं सुगरा सुनेगी मैंने अली असगर के कान में क्या कहा। आवाज़ आई सुगरा मैंने अली असगर को कहा कि अली असगर करबला में तेरे हिस्से का तीर कौन खाएगा। अली असगर अगर तू करबला न गया तो तेरा जख्मों से चूर बाबा तेरी जगह पे तेरा तीर गर्दन पे खाएगा। अली असगर ने गर्दन छोड़ी, अली असगर ने गोद छोड़ी, हुसैन की गोद में आए। अज़ादारों काफिला चला। आखिरी 2 से 3 जुमले सुनना। काफिला चला, काफिला मक्का पहुंचा। मौला ने अपने सफ़ीर को, मौला मुस्लिम को सफ़ीर बना के कूफा भेजा। काफिला आगे बढ़ा। इधर काफिला करबला के करीब पहुंचा कि कूफे से एक कासिद को आता देखा। शहादत अमीर मुस्लिम के बाद कासिद को मौला ने रास्ते में देखा। मौला ने कासिद को रोका। उसने कहा तू कहाँ से आ रहा है। मौला ने कहा तू कहाँ से आ रहा है। उसने कहा मौला मैं कूफे से आ रहा हूँ। मौला ने कहा मुझे कूफे के हालात बता। मौला ने कहा मुझे कूफे के हालात बता। उसने कहा मौला कूफे के हालात बहुत ख़राब हैं। मौला मुस्लिम को कत्ल कर दिया गया है, मुस्लिम के दोनों बेटों को जिंदान में डाल दिया गया है। और मौला मैं अभी कूफे से निकला, कूफे की गलियों में हालात कुछ यूं है, कूफे के बच्चे मुस्लिम के सर से खेल रहे हैं। मुस्लिम की लाश को तारुल अम्मारा पे लटका दिया गया है। अज़ादारों जब 11 मुहर्रम को काफिला कूफे में पहुंचा, अज़ादारों दरबार में दाखिल हुआ। शहजादी ज़ैनब ने दरबार में कदम रखा। आवाज़ आई अस्सलाम अलैका
کون ہے جو اس بازار میں مجھے سلام کر رہا ہے؟ بی بی نے سر اٹھایا تو دیکھا مسلم کا لاشا کوفے کے دربار کے دروازے پہ لٹک رہا تھا۔ بی بی آواز دی، بیٹا سجاد، کیا کوفے میں دفنانے کا رواج نہیں ہے؟ بیٹا سجاد، کیا کوفے میں دفنانے کا رواج نہیں ہے؟ میرا مسلم 9 ذی الحج کو مارا گیا تھا، آج 11 محرم ہو گئی، مسلم کا لاشا ابھی تک کوفے کے بازار میں لٹک رہا ہے۔ الا لعنت اللہ الظالمین، ماتم حسین۔